بدل رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو مریم نواز نے جنرل فیض کو عدالت میں طلب کرنے کے لیے درخواست دے دی ہے. ارشد ملک کی ویڈیو بھی پیش کر دیں. کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں اس پر آپ؟ دیکھیے یہ کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اگر کسی جرنیل پہ کوئی الزام ہے تو اسے عدالت میں آنا چاہیے تھا, لیکن آئیں گے نہیں, اس لیے کہ ہمارے ہاں کبھی بھی نہیں آیا. سیٹھ وقار سیٹھ کا فیصلہ آپ کو یاد ہے نا, انہوں نے کہا تھا مشرف نے آئین توڑا, وہ غداری کا مرتکب ہوا, اسے 3 دن کے لیے لٹکا دیں ڈی چوک میں اور اس کی لاش ہینگ ہونے دیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں. اب کیا حال ہوا وقار سیٹھ کا کہ وہ مطلب وہ عدالت ہی ڈیزالو ہو گئی ہے, وہ اس عدالت کے حکم کو چیلنج کر دیا. تو یہ پیش ضرور ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں اب عمران خان کی کارکردگی کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ بیک فٹ پہ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ادھر سے جو ووٹ کو عزت دو اور پبلک اویئرنیس کیمپین شروع ہو گئی ہے, یہ دونوں طرف سے چوٹ نہیں لگ رہی ہے. عمران خان کی مطلب کوئی کسی کو بھی بات کر لے, میں آپ کے پروگرام میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ کسی سے پوچھے عمران خان کو کون لایا ہے تو وہ کہے گا اسٹیبلشمنٹ. ان پڑھ آدمی بھی یہی بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تو پلان نہیں تھا. اچھا منصوبہ تو وہ ہوتا ہے جس میں پتہ ہی نہ چلے کہ اصل کام کس نے کیا. یہاں بچے کو پتا ہے. اور دوسری سائڈ پہ ہر آدمی اب تیار ہے ووٹ کو عزت دینے کے لیے. لوگوں کو پسند آ رہی ہیں وہ باتیں جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال دونوں طرف سے اب مشکل ہوتی جا رہی ہے. میرے خیال میں اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان سے جان چھڑوائی جائے, اس لیے کہ نہ تو انہوں نے کوئی کارکردگی دکھانی ہے, نہ ان کا کوئی اپوزیشن کے خلاف انتقام کرنے کا ختم کرنے کا کوئی ارادہ ہے. یہ اسی طرح چلنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ساری عمر پرائم منسٹر رہے, یعنی جعلی وزیر اعظم بھی ہوں, سلیکٹڈ بھی ہوں, ساری عمر بھی رہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو ایک سٹیج وہ آنی تھی جب ادارے کو یہ خیال آنا تھا کہ یار اب ہم مزید ہیوملیشن برداشت نہیں کر سکتے. لوگ برا بھلا نہیں کہہ رہے, لوگ گالیاں دے رہے ہیں یار, سارا ٹویٹر بھرا ہوا, سوشل میڈیا بھرا ہوا. تو آپ کے خیال میں کچھ اچھے لوگوں کو یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو کس چکر میں پھنسا لیا. تو ہمیں اس چکر سے نکلنا چاہیے. اور یہ جب پیغام عمران خان صاحب کو دیا گیا اس کے بعد سے ان کے تیور بدلنے لگے. وہ تو سمجھ رہے تھے کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو گئے ہیں, ساری عمر تاحیات وزیر اعظم ہو گئے. اب جو وہ کر رہے ہیں یہ ڈیسپریٹ اور فرینٹک اٹیمپٹس ہیں. ماضی میں اس طرح کی اٹیمپٹس کبھی بھی کامیاب نہیں. اچھا, مریم نواز کی اس پٹیشن کے بعد نیب نے ان کی ضمانت منسوخ کرانے کے لیے ایک اور درخواست دائر کر دی ہے. کیا مریم کو دوبارہ گرفتار کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے یہ درخواست ریجیکٹ ہو جائے گی کیونکہ اب جو ہے نا, پہلی بات یہ ہے چیئرمین نیب کی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے وہ بڑی متنازع ہے. وہ اٹ سیلف سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیے وہ جو چیئرمین نیب کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے نا, جو قانون ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ میننگ فل ڈائلاگ کریں گے لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ. ورڈ ہے میننگ فل ڈائلاگ. اور اس کے بعد آپ نیب کا چیئرمین رکھ سکیں گے. تو ڈائلاگ تو کوئی نہیں ہوا. عمران خان میں اتنا تکبر ہے, ڈائلاگ نہیں ہوا. اب عمران خان صاحب نے آرڈیننس جاری کر دیا. اس آرڈیننس میں کچھ ایسی شکیں رکھی کہ بھئی جو ہم نے کھایا ہے ہم سے نہ سوال پوچھا جائے. جو اپوزیشن کے اوپر الزامات ہیں اس کی بیس پہ انہیں جیلوں میں گھسیڑ دیا جائے. تو یہ چیز لانگ لاسٹنگ ہے ہی نہیں. عمران خان کو اب خوف نظر آتا ہے نئے ڈی جی ISI سے, خوف نظر آتا ہے الیکشن کمشنر سے, خوف نظر آتا ہے جہانگیر ترین سے, خوف نظر آتا ہے نئے نیب کے چیئرمین سے. اب وہ ہر طرح سے خوف زدہ ہے, ہر چیز سے خوف زدہ ہے. چلے کاٹنے سے یا تعویذ دینے سے تو نہیں یہ بات بنتی نا. اب تو مطلب باقاعدہ انہیں